أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کرام اور وشیش کر بامسف کے میرے بہت ہی جگری دوست اور ساتھی اور عزیز نوجوانوں، تاریخ میں جب کبھی سماج میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی انقلاب آیا ہے، کوئی پریورتن، کوئی سدھار ہوا ہے، تو وہ نوجوانوں ہی کی محنت اور قربانی سے آیا ہے۔ نوجوانوں کو اگر ایک میچور لیڈرشپ مل جائے جو سمجھدار بھی ہو اور بہادر بھی ہو، اور وہ نوجوان پورے ڈسپلن کے ساتھ، پوری ہمت اور وفاداری کے ساتھ اس پریورتن اور اس سدھار اور اس چینج کے لانے کے لیے اپنی جوانی کی شکتی کو لگا دیں، تو برے سے برے سماج میں زبردست سدھار آ جاتا ہے۔ تاریخ اس کی سینکڑوں بار گواہی دے چکی ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور انصاف پسند کرتے ہیں، ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے، جو سچائی کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، وہ یہ بات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ انسانی تاریخ میں گلوبل اسٹیج پر، عالمی سطح پر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے، سب سے بڑا سدھار ہوا ہے، سب سے بڑا پریورتن آیا ہے، وہ انسانیت کے شفیق پروردگار کی طرف سے انسان کو انسان بنانے کے لیے بھیجے گئے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہے۔ اس تبدیلی میں، اس پریورتن میں، اس چینج میں نوجوانوں کی جو قربانیوں کی بھاگیداری تھی، اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ نصرت بالشباب، کہ مجھے جو اپنے اسٹرگل میں کامیابی ملی، اپنے کوشش اور ابھیان میں جو مجھے سفلتا ملی، وہ نوجوان میرے ساتھیوں کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اس لیے آج میں خاص طور پر اپنے بہت ہی پیارے نوجوان ساتھیوں سے کچھ اسی سلسلے کی ضروری بات تھوڑے سے وقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اس بات میں کوئی شک ہے دوستو کہ اس وقت پوری دنیا کے حالات میں اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جو ویوستھا ہے، اس میں زبردست پریورتن کی ضرورت ہے۔ کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ مرڈر بڑھتے ہیں، ریپ کیسز بڑھتے ہیں، ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک عجیب طرح کی درندگی انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کے اندر آتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ نفرت اور دشمنی کا نشانہ بن رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہمیں پوری بات نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، کیسے اس کو سدھارا جا سکتا ہے۔ جب تک انسان اندر سے نہیں بدلے گا، سرکار کے بدل جانے سے ماحول نہیں بدل پائے گا۔ انسان کے اندر کے جذبات، اس کی آستھائیں، اس کی پرائرٹیز، اس کی ترجیحات، اس کے شوق، اس کے پلانس، زندگی میں کچھ اچیو کرنے کے سلسلے میں اس کے خواب، جب تک یہ نہیں بدلیں گے، جب تک یہ نہیں بہتر ہوں گے، کسی سطح پریورتن سے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آج تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسا پروگرام ہونے لگتا ہے تو ہمارا پرشاسن، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ، ہمارے سیکورٹی کے افسران وہ پریشان ہونے لگتے ہیں، اور ہمیں اس کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ آپ بھی اگر پرشاسن میں ہوتے، آپ بھی اگر ایسی کسی ڈیوٹی کو سنبھالے ہوئے ہوتے تو ہم بھی پریشان ہوتے، ہم کو بھی یہ گھبراہٹ اور چنتا ہوتی کہ کہیں کوئی دنگا نہ بھڑک جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جلسوں میں
نفرتوں کا جواب نفرت سے دیا جاتا ہے، غصے سے دیا جاتا ہے۔ اب ایسے میں اگر ضلع پرشاسن پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ لیکن جب ان کو کہیں پر نظر آتا ہے کہ یہاں کا پیغام کچھ اور ہے، یہاں کا میسج کچھ اور ہے، تو ان کے سینئر آفیسرز نے آ کر خود کہا کہ پہلے تو ہم معافی چاہتے ہیں، ہم کو صحیح اندازہ نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سے یہ نویدن کرتے ہیں کہ آپ ہر مہینے نہ صحیح ہر 2-3 مہینے میں ایک بار آ جائے گا۔ دیکھو ہمارا یہ ملک جو ہے، شاید ہی دنیا کے کسی ملک کے پاس اتنے ریسورسز ہوں، ہیومن بھی اور فائنینشیل بھی، جتنا مین پاور ہمارے ملک میں ہے چائنا کے بعد دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ جتنی سورج کی روشنی اور توانائی پڑھے لکھے نوجوان جانتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں یہ سورج کی توانائی اور سولر انرجی سے کتنا بڑا کام لیا جانے والا ہے، اور جس ملک کے پاس سورج کی روشنی اور توانائی زیادہ ہوگی وہ بہت طاقتور ملک بن کر رہے گا۔ ہمارے ملک کی زمین سونا اگلتی ہے، بہت ہی فرٹائل، بہت شاندار زمین ہے۔ ہمارے اللہ نے، انسانیت کے مالک نے ہمارے ملک کو دی۔ کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم کو علیہ السلام ہمارے ہی ملک کی سرزمین پر اتارا تھا۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی آسانی کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں حضرت آدم اور حوا کے زمین پر اتارے جانے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے تذکرہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ان آیتوں کی تفسیر میں سب سے بڑے اور متفق علیہ مفسروں میں سے ایک، قرآن کی تشریح کرنے والے ہمارے پوری اسلامی تاریخ کے بہت بڑے ماہر علماء میں سے ایک علامہ حافظ ابن کثیر، انہوں نے اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی تفسیر میں وہ حدیثیں نقل کی ہیں، کئی سندوں کے ساتھ وہ روایات نقل کی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے یقینی طور پر کہ حضرت آدم علیہ السلام بھارت کے اچھے حصے میں اترے تھے۔ کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے زمین کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ہمارا یہ دیش تاریخ کے مختلف اسٹیجز سے گزرتے گزرتے اب ایک بہت نرنائک دور میں داخل ہو گیا، بہت ہی فیصلہ کن اسٹیج ہے۔ یا تو یہ ملک دنیا کی ظالم، ریسسٹ، نسل پرست، فیشسٹ، فسطائی طاقتوں کا ساتھ دینے والا بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں، یا یہ ملک مظلوموں کی مدد کر کے پوری دنیا میں مظلوموں کو ان کا حق دلانے والی طاقت کو لیڈ کر سکتا ہے۔ یہ دو جگہ موڑ پر ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، 12 سال کی عمر سے میں بھارت کی تاریخ کو پڑھتا رہا ہوں۔ جو لوگ یہاں سماج سدھار کرنے والے مہاپروش آئے، جو رشی منی اور پیغمبر آئے، جنہوں نے شاندار تعلیمات دی، جنہوں نے پریورتن کے لیے زبردست سنگھرش کیا، شاید ہی کوئی بچا ہو جس کی میں نے ہسٹری اپنی بساط کے مطابق پڑھنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن جب سے یہاں ایک گروہ آیا، ایک ایسا گروہ آڈینس کا جس کے مزاج ہے کہ جہاں جاؤ وہاں کے مول نواسیوں کو، وہاں کے لوگوں کو مارو، کرش کرو، کمزور کرو، غلام بناؤ، باندیاں بناؤ۔ میں نہیں جانتا کہ کتنے ہمارے یہاں نوجوان ورلڈ ہسٹری کے پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، کیونکہ میں اس وقت اپنے
انہی نوجوانوں سے ہی بات کر رہا ہوں. اس لیے میں زیادہ تر انگریزی اور ہندی کے الفاظ بول رہا ہوں اور ان چیزوں کے حوالے بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں. آڈینس جس ملک میں گئے پلیز نوجوانوں ان کی تاریخ پڑھ لو. اب تو آپ کے لیے پڑھنا اتنا آسان ہے کہ آپ کے موبائل میں لائبریری موجود ہے، لاکھوں کتابیں موجود. آپ گوگل پر سرچ کیجیے، اب پڑھیے کہ آریانس نے کیا کیا ہے کینیڈا میں، آریانس نے کیا کیا آسٹریلیا میں، آریانس نے کیا کیا جرمنی میں، آریانس نے کیا کیا امریکہ میں. جس ملک میں گئے. آج جو امریکہ میں لوگ حکومت کر رہے ہیں یہ امریکہ کے اصلی باشندے نہیں ہیں، یہ امریکہ کے مول نواسی بالکل نہیں. اور یہ بات میں یہاں میوات میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. اللہ کا بہت کرم ہے کہ امریکن کانگریس کی لائبریری میں، جس میں فورن منسٹری، امریکہ کی فورن منسٹری کے لوگ تھے، چوٹی کے پولیٹیکل لیڈرز تھے، ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈرز بھی تھے، ریپبلکن پارٹی کے لیڈرز بھی تھے، وہاں میں نے یہ تاریخ بیان کی کہ آپ سب جو اس وقت امریکہ پر رول کر رہے ہیں، یو آر ناٹ اوریجنل سٹیزنس اور نیشنلز آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ نہیں امریکہ کے اصلی باشندے. یہاں کے اصلی باشندے ریڈ انڈینز ہیں، اور وہ ریڈ انڈینز کا حال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. آپ اللہ کرے کبھی ایک آدھ دفعہ امریکہ جائیں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اب امریکہ جائیں تو اپنی پینٹ پھڑوا کر چلے آئیں. عجیب فیشن ہے پھٹی ہوئی پینٹ دیکھ کر دل ترس آتا ہے، اور دل چاہتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے چندہ کریں اور ان نوجوانوں کو دیکھ بھیا پینٹ سلوا لو. یہ بھی فیشن ہے کہ یہاں گھٹنوں پر سے پینٹ پھٹی ہوئی. اور نوجوانوں برا نہ ماننا، ایک فیشن اور ہے، امید ہے کہ میوات میں نہیں آیا ہوگا، کہ اس پر لکھواتے ہیں آئی لو یو، اور لکھواتے بھی کہاں ہیں میں نہیں بتاؤں گا، تم جانتے. یا کسی اچھی جگہ لکھوا دو، یہ پیچھے لکھواتے ہیں آئی لو یو، یہاں تک کوئی گڑھا بھی لکھوا دو. ارے اپنی گال پہ لکھوا لو آئی لو یو، اپنی پیشانی پہ لکھوا لو. کوئی خچر کتا بھی نہیں لکھوائے گا وہاں پر آئی لو یو. کیا اندھا پن ہے نوجوانوں، اپنا کوئی چوائس ہی نہیں، اپنی کوئی پسند ہی نہیں. کسی کے ناخن بڑے ہوئے دیکھے کسی فلم میں تو نوجوانوں نے اپنا ایک ناخن بڑھا دیا، جیسے کوئی بچو. یہ دیکھ کر چھوٹے بچے تو شاید پیشاب کرتے. میرے جیسے مولوی کو دیکھ کر یہ لگا کہ شاید غریب آدمی ہے، نیل کٹر کھو گیا، دوسرا نیل کٹر خرید نہیں سکا، تو بھائی چندہ کر کے اس کے ناخن کاٹ دو. نہیں، کسی نے بال عجیب طرح کے کر لیے آج کل، جیسے ہوتے جیسے سامنے کبوتر کا گھونسلہ اور نیچے چونٹیوں کے رہنے کی جگہ. یہ فیشن ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں دین کے علم میں غلامی سے آزاد کر دیا، ہمیں آزاد بنا دیا، ہمیں اختیار دیا کہ موسم کے لحاظ سے، اپنے کلچر اور تہذیب کے لحاظ سے، آسانی کے لحاظ سے جو لباس تم کو اچھا لگے وہ پہنو. یہ کیا کہ فلاں نے یہ پہن لی تو ہم بھی پہنیں گے. ایک انگریز لکھنؤ کے اسٹیشن پر ایک پلیٹ فارم پر کافی اسٹال میں کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا. اس کے بغل میں ہمارا کوئی نوجوان بھی کھڑا تھا. اس انگریز کے کافی کے مگ میں غلطی سے برف کا ایک ٹکڑا گر گیا. تو اس نوجوان نے چپکے سے کنکھیوں سے دیکھا
اور یہ سوچا کہ شاید اب فیشن بدل گیا ہے، اب کافی میں برف ڈال کر پینا فیشن ہے، تو اس نے اپنا بھی ہمت بڑھا دیا کہ بھائی صاحب ایک برف اس میں ڈلا۔ اتنی بے عقل ہے ہمارے ینگ یوتھ، ہمارے کوئی اپنا ڈیسیشن ہی نہیں۔ کیا میں کہہ رہا تھا بات، آرینس جہاں بھی گئے، اب پڑھو ہسٹری، آرینسی جب ہمارے یہاں آئے تبھی یہ مورتی پوجا شروع ہوئی۔ آرینس جب ہمارے یہاں آئے تبھی یہ شودر کا نظام بنا، کیونکہ بھارت کے مول نواسیوں کو، یہاں کے اصلی باشندوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا اور لاکھوں یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کا مرڈر کیا۔ ہسٹری کی کتابوں میں ساؤتھ انڈیا میں یہ بات ریفرنس کے ساتھ پروف کی جا چکی ہے کہ کروڑوں انسانوں کو یا لاکھوں کو مارا، اور جو بچ گئے ان کو شودر بنا دیا، ان کو بالکل غلام بنا دیا، جانور سے زیادہ بدتر بنا دیا، اور من گھڑت قسم کی کہانیاں یہ تک لکھ ڈالی کہ اگر شودر کے کان میں کوئی ویدوں کا منتر اگر پڑ گیا، اس نے سن لیا، تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے، اس لیے کہ شودر کو گیان حاصل کرنے کی انمتی نہیں۔ یہ آرینس کا کام ہے بھائی، یہ بھارت کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بھارت کی اصلی سنسکرتی، بھارت کا جو اصلی تہذیب اور کلچر، اس میں بہت بڑوں کا ادب اور آدر و سمان ہے، اس میں پیروں کو چھونے کا جو کلچر ہے۔ ہم پیروں کے چھونے کے کلچر کو انکریج نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ایک انسان چھوٹا اور ایک انسان بڑا، لیکن یہ ایک کلچر ہے جس میں بڑوں کا ادب اور احترام ہوا کرتا تھا۔ اسلام کیا ہے میرے عزیز نوجوانوں؟ اسلام صرف جمعے کی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام کرتا پاجامہ اور ٹوپی کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا بنیادی ایک بہت بڑا مقصد سماج کے تمام مظلوم اور دبے کچلے لوگوں کو اپنی جان مال کی قربانیاں دے کر ان کو انصاف دلانا ہے۔ یہ مقصد ہے اسلام۔ قرآن میں وہ آیت جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی تھی، اور اس مضمون کی میں کم سے کم 40-50 آیتیں ابھی پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی کہ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان دبے کچلے مظلوموں کی مدد کے لیے، وہ دبے کچلے مظلوم جو مرد ہیں، یا وہ دبی کچلی عورتیں، یا وہ دبے کچلے بچے، ان کو ان کا حق، ان کی عزت، ان کا ادھکار، ان کا سمان دلانے کے لیے تم آخر اپنی جان کی بازی کیوں نہیں لگا رہے؟ لوگ چونکہ پڑھتے ہیں نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، اس لیے طرح طرح کی عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں کہ اسلام میں جہاد میں اسلام تلوار سے پھیلا، ملکوں میں نکل گئے لوگ اور وہاں انہوں نے تلوار چلائی اور لڑائی کر کے مجبور کیا لوگوں کو اسلام لانے پر۔ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ اس کی بالکل الٹی بات ہے۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جنہوں نے 2 بڑی طاقتوں نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا۔
پوری دنیا کے انسان 24 گھنٹے مزدوری کرتے پھر بھی ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل پاتا. وہ ٹیکس ادا کرتے تھے, بھاری ٹیکس ادا کرتے تھے, اور وہی آرین نسل کے لوگ وہ سطح پر قابض تھے. وہی لوگ تھے. عجیب نسل ہے یہ دنیا میں. اب تو ایک نئی بات پیدا ہوئی کہ جب تھوڑا گیان عام ہونے لگا اور لوگ پڑھنے لگے, اب میرے جیسے مولوی نے چاروں ویداس پڑھے, میں نے قرآن پڑھے, بھوشیہ پران میں نے کم سے کم 11-12 بار پڑھا, میں نے اپنشد پڑھے, گیتا کے 16 ایڈیشن میرے پاس موجود ہیں. تو جب یہ چیزیں پھیلنے لگی اور دنیا کے لوگوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ کیا لکھا ہے ان کتابوں میں. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شودروں کو بھی مارو, مہیلاؤں کو بھی مارو, ان کو بھی مارو, ان کو بھی مارو. یہ کیا ہے بھائی؟ کیا یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا دھرم ہو سکتا ہے؟ تو مجبوراً کہنا پڑا ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ لیڈر کو, جن کا ہم اس لحاظ سے بہت احترام کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی NGO کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ سب سے بڑی NGO کے سر سنچالک ہیں. ان کو کہنا پڑا کہ یہ ان گرنتھوں میں خدا کی طرف سے چیزیں نہیں آئی تھیں, یہ پنڈتوں نے پڑھا. کم سے کم آپ نے اتنا تو مانا کہ ان کتابوں میں گڑبڑ ہوئی ہے. بہت مبارک. یہاں تک تو آپ پہنچے. یہ جن سنگھنوں کی کوششوں سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں, ان سنگھنوں میں سے ایک بہادر سنگھن بامسف ہے. انہوں نے پورے دیش میں جو محنت کی ہے, وہ محنت جو کبھی مہاتما جیوتیبا پھولے نے کی تھی, وہ محنت جو کبھی سوامی نائکر پریار نے کی تھی, وہ محنت جو کبھی کاشی رام جی نے کی تھی, اور ایک بہت اکیڈمک لیول پر کنچن رائے نے وہ محنت کی. کتنے انٹلیکچوئلس نے وہ کتابیں لکھی, میں کتنے ان کے سیمینارز میں شریک ہو چکا ہوں, کتنے ان کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں شریک ہو چکا ہوں. اب جب یہ راز نہیں رہ گیا اور یہ بات ہر شخص کے علم میں آ گئی کہ یہ جو اس قدر اتیاچار ہو رہا ہے شودروں کے ساتھ, جن کو آپ دلت کہتے ہیں, میں دلت کے لفظ استعمال بالکل نہیں کرتا, میں تو وہ شبد بولتا ہوں جو بھارتیہ سنویدھان میں شبد دیا گیا ہے اس بھائی ان لوگوں کو, اور وہ ہے شیڈول کاسٹ لوگوں کے ساتھ, شیڈول ٹرائب کے لوگوں کے ساتھ, ہمارے ٹرائبل لوگوں کے ساتھ, بھارتیہ مول نواسیوں کے ساتھ, جو بھارت کے اصلی باشندے تھے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اور اب پھر سے کیا جا رہا ہے. جب ایک آہ و کراہ اٹھی اور قوم کے اندر کچھ زندہ دل لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمت کر کے سامنے لائے بات, ان ہمت کرنے والوں کا ساتھ کس نے کیا تھا؟ مسلمان بھی نہیں جانتے کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا ساتھ سب سے پہلے اور بار بار صرف مسلمانوں نے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے